الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ تعالی جل مجد الکریم۔ خلاق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المجادلہ کی 4 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ رب العزت جل وعلا کی حدوں کی، ورسولہ، اور اللہ رب العزت جل وعلا کے رسول کی حدوں کی، ان کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا، ان کو ذلیل کر دیا جائے گا، کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح ذلیل کیا گیا تھا ان لوگوں کو کہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وقد، اور تحقیق، انزلنا، ہم نے نازل فرمایا، آیات بینات، ایسی آیات مبارکہ جو بالکل روشن ہے احکامات کے اعتبار سے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی۔ خلاق کائنات جل وعلا نے اس آیت مبارکہ میں ایک احساس دلایا ہے اور ایک خبر دی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ، یحادون، یہ حد سے ہے۔ حد عمومی طور پر اصطلاح فقہ میں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو رب کائنات جل وعلا نے سزا مقرر فرمائی ہے۔ یاد رکھیے، 2 طرح کی سزائیں ہوتی ہیں، ایک کو حد کہا جاتا ہے، دوسرے کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ حد وہ ہے جو اللہ رب العزت جل وعلا نے مقرر فرما دی، تعزیر اسے کہا جاتا ہے کہ جو حاکم وقت مناسب سزا سمجھے وہ سزا دے دے۔ حد میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوا کرتی، تعزیر میں تبدیلی کی گنجائش ہے۔ تعزیر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ کسی کو زیادہ سزا دے دی جائے، کسی کو کم سزا دے دی جائے، لیکن حد میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ جس طرف تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قائم کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مثلا چور کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، ہاتھ کا کاٹنا۔ زانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ قاتل کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ شراب پینے والے کی سزا اللہ نے مقرر نہیں فرمائی۔ سزا کے سلسلہ میں جو سزا دی جائے، نہ شراب کے سلسلہ میں جو سزا دی جاتی ہے، کوڑوں کی سزا دی جائے، قید کی سزا دی جائے، اس کو تعزیر کہا جائے گا۔ لیکن جو حدیں اللہ تعالی نے مقرر فرما دی ہیں، ان کی مخالفت کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جگہ گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دراصل یہ ان حاکمان وقت کے لیے ہے، ان ارباب اختیار کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو چھوڑ کر دوسرے قوانین نافذ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے پاکستان میں انگریزوں کے قوانین ہیں، اسلامی قوانین نہیں ہیں۔ جو سزائیں دی جاتی ہیں پاکستان کے اندر، وہ انگریزوں کے قانون کے مطابق دی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق نہیں دی جاتی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی جگہ احساس دلایا گیا، بلکہ خبر دی گئی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ خدا نخواستہ آج امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کا کہیں یہی سبب تو نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہیں۔ آپ شاید سعودیہ کا نام لے لیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ سعودیہ میں اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہیں،
میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں وہاں رہنے والوں سے پوچھیں، جو وہاں رہنے والے ہیں پاکستانی جو وہاں کام کاج کرنے کے لیے گئے، ان سے پوچھیں کس قدر عیاشی اور فحاشی پائی جاتی ہے، مگر آج تک کسی زانی کو یوں سنسار نہیں کیا گیا۔ جو ان کی سزائیں ہیں ان کی اپنی مقرر کردہ سزائیں ہیں، اسلامی سزائیں نہیں ہیں، نہ اسلامی ججز ہیں، قاضی ہیں۔ جو اسلام کے اصول و قوانین ہیں، فاسق معلن نہ قاضی بن سکتا ہے اور نہ گواہ بن سکتا ہے، بعض صورتوں میں گواہ بھی نہیں بن سکتا۔ مثلا جو حدود کی سزائیں ہیں ان سزاؤں میں فاسق معلن وہ گواہ نہیں بنے گا، کیونکہ اس کے تو گناہ گار ہونے کا، اس کے تو فاسق ہونے کا اعلانیہ طور پر معلوم ہے۔ فاسق معلن کسے کہا جاتا ہے؟ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اگرچہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ مسلسل اعلانیہ گناہ کرتے ہیں تو اس کو فاسق معلن کہا جاتا ہے۔ مثلا داڑھی کا منڈوانا، جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، جو اعلانیہ طور پر یہ کام مسلسل کرتے ہیں وہ فاسق معلن کہلوائے گا۔ وہ حدود کے سلسلہ میں ہاتھ کاٹا جانا ہے، کسی کی گردن اتارے جانی ہے، کسی کو رجم کیا جانا ہے، ایسے سلسلے میں فاسق معلن کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ کہ کسی مسلمان کے پورے عضو کو مثلا ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، یا ڈاکو کے لیے سزا ہے، اس کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹ دی جائے گی، ایسے معاملات میں اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ متقی نہیں ہے، وہ اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایسا قاضی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی سبب ہے کہ اسلامی قوانین کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ معاذ اللہ تعالیٰ کہ ہمارے قاضی بھی فاسق معلن ہیں عمومی طور پر، اور ہمارے جو وکلاء ہیں جو درمیان میں وہ ایک دوسرے حمایت کرنے والے یا مقدمہ پیش کرنے والے یا گواہ ہیں، وہ شریعت مطہرہ کے اس معیار پر پورے نہیں اترتے جو معیار شہادت کا ہے۔ ربی کریم یہاں اشارہ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ، گویا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول کی قائم کردہ حدوں سے تجاوز کرتے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ کعبہ کہتے ہیں کسی کو اوندا منہ نیچے گرا دینا، مراد ذلیل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میں ذلیل کر دوں گا جس طرح پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا تھا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یہ کتنی بڑی وعید ہے، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، اور کافروں کے قوانین کو ہم نے قبول کر رکھا ہے۔ اپنے بنائے ہوئے آئین پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اپنا بنایا ہوا آئین اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو منظور کروا لیا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں قانون پیش کرنے والے وہ معیار شہادت پر پورے اترتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا بنایا ہوا قانون اسلامی قانون ممکن نہیں ہے۔ ہاں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں ترمیم کی اجازت ہے، میں اس کی مثال دوں گا۔ نفس جہاد فرض ہے، انداز جہاد نہیں، یعنی جہاد کرنا فرض ہے، لیکن کس انداز سے جہاد کیا جائے گا؟ اگر کوئی یہ کہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری حیات مبارکہ کے زمانے برکت نشان میں تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیزوں بھالوں کے ساتھ جہاد کیا جاتا تھا، سواری کے جانور گھوڑے تھے، گدھے تھے، خچریں تھیں، ان پر بیٹھ کر جہاد کیا جاتا تھا، بالخصوص گھوڑے پر بیٹھ کر، کہ یہ پھرتیلا جانور ہوتا ہے اور اعلی جہاد اس کو گنا جاتا ہے۔ فی زمانہ وہ نہیں ہے، اس پہ تبدیلی کرنے کی اجازت ہے۔ نفس جہاد فرض ہے، انداز جہاد نہیں۔ اسی طرح دوسری چیزیں لے لیں کہ ایک چیز فرض ہے لیکن اس کا وہ انداز اس انداز سے فرض، اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پولیس کا محکمہ قائم کیا، معصول چنگی کا محکمہ قائم کیا، سیکیورٹی کا محکمہ قائم کیا، یہ ارسال و ترسیل کا محکمہ قائم کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح وہ معاملات جن میں حدود الہیہ میں تغیر نہ آئے، مسلمان بادشاہ کو کچھ نہ کچھ ترمیم کی اجازت ہوا کرتی ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو وَقَدْ أَنزَلْنَا آیات بینات، کہ تم پر اللہ تعالیٰ جل مجل کے فرماتا ہم نے کھلم کھلا قرآن مجید فرقان کی آیات مبارکہ نازل فرمائیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل مجل میں سب کچھ بیان فرما دیا۔
میرے نبی کی سنت میں سب کچھ ثابت ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا جب آپ کو یمن کا حاکم بنایا گیا تھا کہ بتاؤ تم وہاں فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں قرآن کریم سے اس کا جواب تلاش کروں گا، جو میرے سامنے قضیہ آئے گا، جو فیصلہ آئے گا، قرآن پاک سے اس کا حل تلاش کروں گا۔ اگر میں قرآن پاک سے تلاش نہ کر سکا، یہ نہیں اگر قرآن پاک میں نہ ہوا، نہیں، اگر میں قرآن پاک سے تلاش نہ کر سکا تو میں آپ کی سنت مطہرہ کو اپناؤں گا، میں دیکھوں گا میرے نبی نے کیا کیا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی سنت مطہرہ میں بھی میں نہ پا سکا تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر یا رسول اللہ پھر میں سوچوں گا کہ اس کا فیصلہ کیا کرنا چاہیے۔ میرے قریب نے اللہ کا شکر ادا کیا، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے رسول کے قاصد کو صراط مستقیم پہ چلایا، یہی طریقہ ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ پہلے قرآن مجید فرقان مجید کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد سنت مصطفیٰ کریم کو دیکھا جائے گا، پھر خلفائے راشدین کی سنت مطہرہ کو دیکھا جائے گا، فیصلہ اس اعتبار سے کیا جائے گا۔ افسوس، صد افسوس، ہمارے ہاں یوں فیصلے نہیں کیے جاتے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قد انزلنا آیات بینات، ہم نے نازل فرمائی وہ آیتیں جو کھلم کھلا دلائل پر روشن آیتیں ہیں، یہ نہیں کہ تمہیں الجھن ہو، تم سمجھ نہ سکو۔ یاد رکھ لو وللکافرین عذاب مہین، کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ علماء کرام اس کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے قوانین پر عمل نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہو جاتا ہے، بہت گناہ گار ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بھی کہا گیا ہاتھ کاٹنے کا، چور کا ہاتھ کاٹنے کا اور رجم کرنے کا یہ قانون، یہ کالے قوانین ہیں، یہ کہا گیا۔ پاکستان کے ارباب اختیار نے یہ جملے کہے کہ یہ قوانین جو ہے یہ کالے قوانین ہیں، یہ ظلم ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اے اللہ میں آپ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تجھے معاف فرما دی نا۔ اللہ کو ظالم کہا کہ اللہ نے یہ قوانین جو نافذ فرمائے ہیں یہ ظلم ہے، اور ارباب اختیار نے کہا اور عوام الناس اور علماء نے خاموشی اختیار کر لی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے حدود کا انکار کرے گا، ان میں نقص نکالے گا، یہ صحیح نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا کہ وہ اللہ سے عقل مند ہے۔ اللہ نے تو انسان کو پیدا فرمایا، وہی قوانین بنانے والا ہے۔ خلا کی کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یوم، وہ دن، یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ جل وعلا سب کو مبعوث فرمائے گا، اٹھائے گا اپنے حضور۔ آج دنیا میں بڑا کر و فر ہے، بڑا روب و دبدبا ہے، بہت بڑا جتھا ہے، بڑی جائیدادیں ہیں، بڑے اختیارات ہیں، ایک پلک کے اشارے پر معلوم نہیں کیا سے کیا کچھ انسان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جب اللہ تعالیٰ جل وعلا سب کو اپنے حضور حاضر کر لے گا، پھر ان کی کرتوتیں ان کے سامنے پیش فرما دی جائیں گی۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر بتایا جائے گا ان کو ان کی کرتوتوں کے بارے میں۔ میرے اور آپ کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبرک وسلم، کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ جو حاکمان وقت ہیں، کہ جن کے تحت کچھ بھی لوگ تھے جو ارباب اختیار ہیں، ان کو ان کے دونوں ہاتھ پسے پشت باندھ کر مجرموں کی طرح، یا پسے گردن باندھ کر زنجیروں کے ساتھ باندھ کر بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان سے ان کے اختیارات کا حساب لے گا کہ تمہیں اختیار جو دیا گیا تھا بتاؤ اس کو کس انداز سے تم نے استعمال کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنے اختیارات کو استعمال کیا تھا یا کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے آج صورتحال کیا ہے؟ کیا کوئی بھی وہ صاحب اختیار، ایک معمولی سپاہی سے لے کر وزیر اعظم صدر تک جو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کرتے ہیں؟ بات قابل غور ہے۔
خلاق کائنات جل وعلا شرمتا پیش کیا جائے گا تمہیں ہمارے حضور، اور میرے نبی فرماتے دونوں ہاتھ پسے پشت باندھ کر یا پسے گردن باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ اگر انہوں نے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، اٹھا کر ایسے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے کہ 40 سال تک وہ لڑکتے رہیں گے، پھر جہنم کی تہہ کو جا کے لگیں گے۔ نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ سے یہ سوال کیا جائے گا، اللہ کی کائنات احساس دلاتا ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ سبحان اللہ تعالی وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ میں جرم کر کے بھول جاتا ہوں، پرواہ نہیں کرتا، خیال کا تو شاید میں بھول گیا۔ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کبوتر بلی کو دیکھ کر، اس کا آنکھیں بند کر لینا اس کو بچا نہیں سکتا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تمہارے ان سارے جرموں کو گن رکھا ہے جس کو وہ انہوں نے بھلا دیا تھا، بھول گئے تھے، میں نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، تم بھول رہے ہو، تم ایسے لوگ ہو بھول جاتے ہو۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور تمہارا سارے کا سارا ڈیٹا پیش ہے، وہ کرامن کاتبین تیری ایک ایک حرکت کو ضبط تحریر میں لا رہے ہیں۔ قیامت کے دن تیرا نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں تھما کر حکم دیا جا سکتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کرتوتوں کی کتاب پڑھ لے، تیری زندگی بھر کی کرتوتوں کا حساب کرنے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ پھر مجرم روئے گا، چلائے گا، چیخے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہائے ہائے اس تحریر کو، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ میرا کوئی بھی جرم خواہ وہ کتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ تھا یا بڑے سے بڑا کیوں نہ تھا، وہ تو سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جس سے چیونٹی کے، چھوٹی چیونٹی کے سر، ذریتوں سے کہتے ہیں ذرے کو، جس سے معمولی ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، قیامت کے دن وہ بھی اپنی نیکی کو پالے گا، جس نے گناہ کیا ہوگا وہ بھی اپنے گناہ کو دیکھ لے گا۔ تم بھول جاتے ہو جرم کر کے، اللہ فرماتے ہیں احصاہ اللہ، اللہ نے وہ نیکیاں اور گناہ گن رکھے ہیں، ونسوہ، اور وہ تو بھول گئے، واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہر شے پر گواہ ہے، ہر شے پر گواہ ہے۔ میں اور آپ یہاں بیٹھے اپنے کریم پروردگار کے کریم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا اللہ ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ سوچے وہ بندہ جو یہ خیال کرتا ہے میں یہ جرم تنہائی میں کر رہا ہوں، بدکاری کر رہا ہوں، شراب نوشی کر رہا ہوں، عیاشی کر رہا ہوں، وہ بددیانتی کر رہا ہوں، دھوکہ کر رہا ہوں، فریب کر رہا ہوں، وہ ایک لمحہ کے لیے سوچ لیں میرا اللہ مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ رب العزت جل وعلا ہر شے پر گواہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات کرام قدر، اے کاش ہمارے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے، جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں ہمیں ایک احساس ہو جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر جرم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، قادر مطلق ہے، مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، معاذ اللہ تعالی ثم معاذ اللہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔